آپ اپنے سے تو مطمئن ہیں سر، کہیں آپ اپنی حکومت سے مطمئن ہوتے نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بن سکتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ میرا تو بالکل یہ اب ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اب بات جو ہے نا جہاں بھی چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، وہ ملکوں نے ترقی وہیں کی ہے کہ ایک تو وہاں پہ بلدیاتی جو ادارے ہیں نا وہ ان کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے، بلدیاتی الیکشن کرانے کی ضرورت ہے، بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پھر یہ قومی اور صوبائی حکومتیں بھی زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتی ہیں جہاں پہ آپ کے بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سر وجہ کیا ہے، یہ بن کیوں نہیں رہا تھا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور عوام بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہر پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ صوبہ سرائیکستان بننا چاہیے، تو میرا بنا کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے کہ بلیم گیم پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ تو بلیم سے مراد یہ کہ اٹکایا گیا کام کو، جان بوجھ کے اٹکایا گیا نا؟ پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہوئی ہیں، کیا کہاں تو وہ پرویز کام الہی رکا صاحب ہے۔ نے تو پھر اپنا ڈویژن بنا لیا گجرات کو، بڑا اچھا کیا انہوں نے، بہت، میں کہتا ہوں بہت خوبصورت بات ہے، اور ابھی کوٹدو کو نیا ضلع بنا رہے ہیں، اس طرح فیصل آباد میں سے سمندری اور جڑاوالا کے الگ ضلع بنا دیں، اسی طرح سے رحیم یار خان کے اندر جو ہے وہ ضلع بننے کی ضرورت ہے، بہاولپور میں نئے ضلع بننے کی ضرورت ہے، بہاول نگر کے اندر نئے ضلع بننے کی ضرورت ہے۔ جتنے چھوٹے یونٹ بنتے جائیں گے اتنا وہ آپ جو ہے وہ روزگار کا بھی معاملہ بنتا جائے گا۔ اسی طرح سے میں نے ابھی ایک پرپوزل دی ہے سینٹ کے اندر بھی، جس میں ہمارے وزیر قانون جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، ابھی اسحاق ڈار صاحب آ گئے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو میں نے پرپوزل دی ہے ایک 25,000 سے 30,000 ایکڑ کے اندر جو ہے نا وہ ٹیکس فری زون بنایا جائے، جیسے رشا کئی میں بنا ہے، جیسے دھابے جی میں بنا ہے، جیسے مردان میں بنا ہے، جیسے یہ سی پیک کے روٹس کے اوپر بنا ہے، سرائکی بیلٹ کے اندر نہیں ہے وہ۔ تو یہ ہیڈ محمد والا کے قریب جو ہے، یہ ہمارے پاس رنگ پور کا جو ایریا ہے، یہ ہمارے پاس بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ نہ وہ کاشت ہوتی ہے، نہ وہاں ریت کے ٹیلے ہیں، ٹبے ہیں سارے، تو وہ اس میں رقبہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہوگا، اور وہ کوئی 25-30 ہزار ایکڑ کے اندر جو ہے وہ ٹیکس فری زون بن جائے، اتنی انڈسٹری لگ جائے گی کہ یہ یہاں سے جو سرائکی مائیگریٹ کرتے ہیں، اور وہ دبئی جاتے ہیں، وہ کویت جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، عمان جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، اور ان کے لیے سب سے بڑی ڈیسٹینیشن کراچی ہے کہ وہ کراچی پہنچتے ہیں۔ کراچی بھی ایک ماں کی طرح ہی ہے نا جی، کہ وہ جناب جو بھی جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کراچی اس کو اپنی آغوش میں پناہ دے دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ چھوٹا جو یہ صوبہ بنے گا، اس کے علاوہ ہزارہ کے لیے لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، یا اور جو بھی انتظامی طور پہ ضرورت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے برابر ہمسائے ممالک میں، ایران کے اندر آپ دیکھیں کتنے صوبے ہیں، آپ ترکی کے اندر دیکھیں 80-80 100 کے قریب صوبے ہیں۔ اچھا ہم سے تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کئی نئے صوبے بنا دیے انہوں نے، ابھی انہوں نے یو پی میں سے اتراکھنڈ بنایا، ٹھیک ہے جی، اترانچل بنا ہے، اس میں اور جو ہے ہریانہ بنا ہے، پنجاب جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، صرف ایک ڈویژن کے اوپر امبالہ ڈویژن پہ ہریانہ بن گیا، اور جلندھر ڈویژن کے اوپر جو ہے نا صرف ایک ڈویژن کا صوبہ بنا ہے، ایک ڈویژن کا امبالہ ہریانہ بنا ہے، اور ایک ڈویژن جلندھر کا پنجاب بن گیا صوبہ۔ تو ہم تو یہ جو پنجاب ہے اس وقت وہ انگلینڈ سے بھی بڑا ہے، وہ فرانس سے بھی بڑا ہے، وہ جرمنی سے بھی بڑا ہے، تو میرا خیال ہے دنیا کے شاید 6 نمبر پہ جو ممالک ہیں ان میں پنجاب کی آبادی 6 نمبر پہ آ رہی ہے، پوری دنیا کی جو ممالک ہیں ان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہاں جو ہے وہ صوبہ بنایا جائے، اور یہاں کے ان کے ایڈریس، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو محرومیاں ہیں، ان کے میڈیکل کالج نہیں ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیاں نہیں ہیں، میرا تو بس چلے تو کوئی ایسے میں کچھ چھو منتر کروں اور یہاں پہ جو ہے نا 10 نئی یونیورسٹیاں اور کھڑی کر دوں ملتان کے اندر، کہ اور اللہ کرے گا، اللہ سبب بنائے گا انشاءاللہ، کہ یہ ہمیشہ سے سیاسی، علمی، معاشی ہب رہا ہے ملتان۔ کہتے تھے نا کہ جس کا ملتان مضبوط ہے اس کی دلی مضبوط ہے، تو ملتان جو ہے وہ انشاءاللہ، یہ ابھی 100-150 سال پرانی بات ہے، 1818 کے اندر یہ اس کو سکھوں نے تاراج کیا، یہاں پہ وہ صوبے کی حیثیت کو پھر گوروں نے اس کو توڑا، اس کو جو ہے وہ
اپنا صوبے کی حیثیت اس کی ختم ہو گئی. مطلب ابھی 100 سال پہلے ہمارے اپنے گورنر تھے, اپنی اسمبلی تھی, اپنا سارا کچھ تھا یہاں پہ پورا سسٹم. نواب مظفر علی خان تھے, اس سے پہلے راجہ مغل راج تھے یا اور لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کی اپنی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے اور یہ اس کو بحال ہونا چاہیے. اور اس جد و جہد کے اندر جو ہے وہ ہمیں آپ ہراول دستے کے طور پہ پائیں گے. ہم سرائکیوں کی آرمڈ کور ہیں ہم. اچھا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جناب آگے ہوں گے انشاءاللہ. سرائکی بھی آپ سے امید لگا کے بیٹھ. سر اس ٹائم ملتان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اگر ایک مسئلے کی میں بات کروں؟ سب سے بڑا مسئلہ صوبہ ہے. یہ ملتان کا ہاں, پہلا بھی یہی مسئلہ ہے, دوسرا بھی یہی مسئلہ ہے, تیسرا بھی یہی مسئلہ ہے. ہمارے اس پوری سرائکی بیلٹ کے جو آپ 10 وہ مسائل کہیں تو 10 کے 10 یہی مسائل ہیں ہمارے. ہمیں پہلے نمبر پہ بھی صوبہ چاہیے, ہمیں دوسرے نمبر پہ بھی, 7ویں نمبر پہ بھی, 10ویں نمبر پہ بھی. باقی لالی پاپ ہیں سارے کے سارے, وہ اس سے آپ بہلایا جا سکتا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اپنی اسمبلی ہوگی, اپنے یہاں کے نمائندے ہوں گے, یہاں کا وزیر اعلیٰ ہوگا, یہاں کا گورنر ہوگا, یہاں کی اسمبلی ہوگی, یہاں وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا, بہت بڑا ہو گیا ہے اس کا حجم, بہت بڑا ہو گیا اور سنبھالنا مشکل اور جو ہے نا اس کو آپ بے روزگاری دن بدن زیادہ جنم لیتی. اب دیکھیں نا یہ سیلاب آیا ہے تو بہت نقصان میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو بہت نقصان ہوا ہے. یہ ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اب آئندہ آنے والے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ ایک اس کو ہم اپنے لیے خیر خواہی کی طرف اس کو لے جائیں, یا جیسے اب بربادی ہو گئی ہے, بالکل اب تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم ہو گئی ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ بیلٹ جو ہے, اسی پانی کو ہم سیو کر لیتے, اسی پانی کو اگر ہم چینلائز کر لیتے